يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کے ٹکڑے کی تلاوت کی جس میں رب العزت کا ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، اچھے طریقے سے زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ،
اگر تمہیں وہ ناپسند آئے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو امید ہے کہ ان کی چند باتیں آپ کو ناپسند ہوں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ رب العزت نے ان میں بہت سے خیر رکھے ہیں۔ حضرات گرامی، نکاح یہ کسی اجنبی مرد و زن کا حلال طریقے سے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نکاح کے ذریعے حسب و نسب اور نسل کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کے کئی فوائد و ثمرات قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ نکاح کے ذریعے ایک لڑکا اور لڑکی عفت و پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے۔ نکاح کے ذریعے نگاہیں محفوظ رہتی ہیں، عزت و آبرو محفوظ رہتی ہے، اور جنسی تسکین کے ساتھ ساتھ ذہنی تسکین کا حصول کا ذریعہ ہے۔ اسی حلال تعلقات کے ذریعے اللہ رب العزت ایک بہترین نیک اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اور یہ اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اسی نکاح کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ مگر طلاق کے تعلق سے کہا کہ اللہ رب العزت نے طلاق کو تو جائز قرار دیا، حلال قرار دیا ہے، مگر شریعت نے اس کو ناپسند کیا کہ آدمی میاں بیوی ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لے، میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ مرد جب چاہے جیسے چاہے اپنی بیوی سے قطع تعلق کر دے اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق کہتا رہے۔ حضرات گرامی، بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں نے طلاق کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے، طلاق کو ایک کھلونا سمجھ رکھا ہے، وبائی مرض کی طرح یہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہر کسی نہ کسی گھر میں طلاق کا مسئلہ پیش ضرور آتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ تو یہی ہے کہ میاں بیوی کا بے دینی ہونا، شوہر کا بیوی پر ظلم و زیادتی کرنا، بیوی کا شوہر پر ظلم و زیادتی کرنا، بیوی کا بغیر کسی ضرورت کے ملازمت کے لیے نکلنا، کمانے کے لیے نکلنا، شوہر کا نان و نفقے کی ذمہ داری صحیح طریقے سے نہ نبھانا۔ اس کے وجوہات میں سے یہ بھی ہے کہ مغربی کلچر کو اپنانا، حرام چیز یعنی جہیز کا مطالبہ کرنا، بیوی کا اولاد نہ ہونے پر معاشرے کا اس سے بیوی سے اولاد کے تعلق سے سوال کر کے تانا دینا، یہ تمام کے تمام اسباب ہیں جو کہ طلاق تک لے جاتی ہے۔ طلاق کیوں ہوتی ہے؟ اس کے کئی اسباب ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں۔ آج میاں بیوی کے اندر، آج میاں بیوی میں دینداری کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، دینداری کا فقدان پایا جاتا ہے۔ جس گھر میں دینداری نہیں، جس گھر میں تلاوت قرآن پاک کا اہتمام نہیں، جس گھر میں نماز کا اہتمام نہیں، جس گھر میں گانے چل رہے ہوں، جس گھر میں سیریل چل رہے ہوں، جس گھر میں فلمیں چل رہے ہوں، تو اس گھر میں فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ فرشتے تو داخل ہونا دور کی بات، اس گھر میں فرشتے کیسے داخل ہوں گے؟ بلکہ اس گھر میں شیاطین داخل ہوں گے، اور شیاطین کی اور اسی طریقے سے ابلیس کی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرنا۔ ابلیس و شیطان کی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ میاں بیوی کے مابین دراڑ پیدا کرنا۔ جو گھر شریعت کا پابند نہیں، احکام خداوندی کا پابند نہیں، جس گھر میں بیوی نیک نہیں، جس گھر میں شوہر نیک نہیں، وہ گھر سکون اطمینان کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ گھر سکون اطمینان کا گہوارہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس گھر میں رب العزت کی نافرمانی کیے جائیں، جس گھر میں احکام خداوندی کی پابندی نہ ہو، جس گھر میں شریعت کی پابندی نہ ہو، تو اللہ رب العزت ان میاں بیوی کے درمیان کیسے الفت و محبت پیدا کرے گا؟ اپنے اندر دینداری پیدا کیجیے، اپنے آپ کو دیندار بنائیے،
اپنے اہل خانہ کو دیندار بنانے کی فکر کیجیے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے طلاق کی اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنایا ہے کہ وہ بیوی کی نان و نفع کی ذمہ داری سنبھالے، بیوی کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری سنبھالے، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری سنبھالے۔ اگر کوئی مرد یہ ذمہ داری صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مرد اللہ رب العزت کے دربار میں اس مرد سے سوال کیا جائے گا، وہ مرد اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس کا سوال ہوگا۔ اور اہل علم نے یہ بھی فرمایا اگر کوئی مرد نان و نفع کی ذمہ داری صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پاتا، اپنی بیوی کو رہنے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں کرتا، اور اسی طریقے سے اس کے رہنے سہنے، اس کے کھانے کپڑے کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں کرتا، تو اہل علم نے فرمایا اس شخص کا شادی کرنا ناجائز ہے، اس شخص کا شادی کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور یہ مرد یہ ہے کہ جو خود کماتا نہیں، اپنی بیویوں کو کمانے کے لیے بھیجتا ہے، خود کماتا نہیں، اپنی بیویوں کو کمانے کے لیے بھیجتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ایسے مردوں کو۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو قوام بنایا ہے، اپنے آپ کو قوام بنائیے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے اور جائزہ لے کے دیکھیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو کمانے کے لیے نکلی، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ملازمت کے لیے نکلی، اور وہاں جا کر انہوں نے کسی اور سے تعلقات بنا لی، وہاں جا کر وہ کسی اور سے تعلقات بنا لیتی ہیں، اور اس کے بعد اپنے شوہر کے پاس آ کر خلا کا مطالبہ کر کے، طلاق کا مطالبہ کر کے شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ملازمت میں جانے کی وجہ سے مردوں کی قوامیت کمزور ہو گئی، ملازمت میں جانے کی وجہ سے، کام پہ نکلنے کی وجہ سے، بلا ضرورت کمانے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے مردوں کی قوامیت کمزور ہو چکی ہے، مردوں کی قوامیت ختم ہو چکی ہے، اور اسی طریقے سے عورتیں گھر کی ذمہ دار بن چکی ہیں۔ یہ شخص کا میرے سے ایک شخص سے ملاقات ہوا، اور وہ شخص اپنی مجبوری بتا رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میری 2 معصوم بچیاں ہیں، اور میں نے اس کو ہر طریقے سے منانے کی کوشش کی، مگر میری بیوی ماننے کو تیار نہیں، وہ میری بات سننے کو تیار نہیں۔ میں نے بار بار اصرار کیا، اس کے باوجود مجھے چھوڑ کر چلے گئی، اور وہ کہتا ہے اس کے بعد میں نے اصرار کرنے کے بعد دوسری شادی کر لی، اور میں اب بھی چاہتا ہوں اگر وہ میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا ہے اس وجہ سے کہ میری 2 معصوم بچوں کی یادیں مجھے ستاتی ہیں، مجھے 2 معصوم لڑکیوں کی یادیں مجھے ستاتی ہیں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو قوام بنائیے، بیوی بچوں کے لیے محنت کیجیے، کمائیے، روزی روٹی کا انتظام کیجیے۔ اللہ رب العزت نے بیوی بچوں کے ایک ایک لقمے کے بدلے صدقہ لکھ دیا ہے، بیوی بچوں کے ایک ایک لقمے کے ذریعے صدقہ لکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی، اور اسی طریقے سے طلاق کے اسباب میں سے یہ بھی سبب ہے کہ آج کل شوہر اپنی بیوی سے ناجائز چیز کا مطالبہ کرتا ہے، ناجائز چیز، حرام چیز، جہیز کے تعلق سے سوال کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی بیوی کی غربت کا تانا دیتا ہے۔ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ وہ لڑکی جیسے اس کی شادی ہوتی ہے، اس کی پریشانی یہ ہوتی ہے، اس کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر وہ اپنے میکے کے گھر آتی ہے، اپنے شوہر کے پاس آتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے تو اس پر شوہر کا ظلم ہوتا ہے، اس پر اس کی ساس کا ظلم ہوتا ہے، اس پر سسر کا ظلم ہوتا ہے، اس پر شوہر کے بھائی بہنوں کا ظلم ہوتا ہے۔ یہ سب ظلم سہتی ہے تو اس کی زندگی عذاب والی زندگی بن جاتی ہے، اس کی زندگی عذاب والی زندگی بن جاتی ہے۔
ساس کو چاہیے کہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ سسر کو چاہیے کہ اپنے بہو کے ساتھ بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور یہ بھی چاہیے، بہو کو بھی یہ بھی چاہیے کہ شوہر کے والدین کو اپنے والدین سمجھ کر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہوتا تو یہی ہے کہ ساس اور بہو کے مابین جنگیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ ساس کا بہو کے ساتھ بنتا نہیں، بہو کا ساس کے ساتھ بنتا نہیں، شوہر کا بیوی کے ساتھ زیادہ پیار کرنے کی وجہ سے اس سے بنتا نہیں، اور اسی طریقے سے اور شوہر بیوی کی اس کی غربت کے تعلق سے اسے تانا دینا شروع کرتا ہے۔ اس کے گھر والے اس پر ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیوی پر ظلم زیادتی کرنے کی وجہ سے وہ خودکشی کا شکار ہو جاتی ہے۔ جہیز کا مطالبہ کر کے تنگ کرنے کی وجہ سے، حرام چیز کا مطالبہ کر کے اس کو تانا کرنے کی وجہ سے، اس کو لان تان کرنے کی وجہ سے وہ خود اپنے آپ کو خودکشی کرنے کی مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی عورت باز ہے کہ اس بیوی سے، اس عورت سے اولاد کے تعلق سے پوچھا جاتا ہے کہ کب اولاد کی خوشخبری دو گی۔ اولاد کے تعلق سے پوچھ کر اسے تانا دیے جاتے ہیں۔ شوہر بیوی کو اولاد کے تعلق سے پوچھ کر تانا دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے عورتیں بھی اس عورت سے بھی اولاد کے تعلق سے پوچھ کر تانا دیتا ہے۔ وہ شوہر اللہ رب العزت کی عدالت میں مجرم ہوگا، وہ شوہر اللہ رب العزت کی عدالت میں ظالم ہوگا جو اپنی بیوی سے مہر جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ عورتیں اللہ رب العزت کی عدالت میں مجرم ہوں گے، ظالم ہوں گے جو عورتوں کو اولاد کے تعلق سے پوچھ کر، بانجھ عورت سے اولاد کے تعلق سے پوچھ کر انہیں تانا دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار میں یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ ظالم کو چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ مظلوم کا انجام تاریکی ہی تاریکی ہے۔ مظلوم اور اللہ رب العزت کے درمیان کوئی چیز آڑ نہیں۔ یہ ظالموں کو چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچے، مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض لوگ عورت سے اولاد کے تعلق سے بار بار پوچھ کر یہ تانا دیتی ہے کہ وہ مرد عورت اللہ رب العزت سے اس طریقے سے دعا مانگ کر مجبور ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے کسی بھی طریقے سے اولاد دے دے، کسی بھی طریقے سے مجھے اولاد دے دے، چاہے وہ اولاد معذور ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد اپنے ہاتھ سے معذور ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد دماغی طور پر معذور ہوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولاد اپنے پیر کے اعتبار سے معذور ہوئی کیوں نہ ہو، یہ کہہ کر دعائیں مانگتی ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ معاشرے کے لوگ ہیں جو عورت سے اولاد کے تعلق سے سوال کر کے اس کو تانا دیتی ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ شوہر سے بار بار لوگ پوچھنے کی وجہ سے شوہر نے بیوی سے طلاق لے لی ہے، اور اسی طریقے سے ایسا بھی ہوا کہ عورت سے بار بار اولاد کے تعلق سے پوچھ کر تانا دینے کی وجہ سے بیوی نے شوہر سے طلاق مانگ کر، خلا مانگ کر اپنے میکے چلے گئی۔ اس طلاق کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس طلاق کے ذمہ دار کون ہیں؟ وہی ذمہ دار ہوں گے جو بیوی سے، جو شوہر سے اولاد کے تعلق سے پوچھ کر انہیں تانا دیا کرتے تھے، جو بیوی اور شوہر سے بار بار طلاق کے تعلق سے پوچھ کر تانا دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، کسی پر ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے بار بار طلاق کی مانگ کرتا ہے، بیوی سے بار بار طلاق کی مانگ کرتا ہے، اور اسی طریقے سے شوہر بیوی سے طلاق کہہ کر دھمکیاں دیتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی بھی اپنے شوہر کو خلا کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے کہہ کر دھمکیاں دینا شروع کرتی ہے۔ ایسے تائیس لوگوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، أَيُّ امْرَأَةٍ طَلَبَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ رَائِحَةُ الْجَنَّةِ، کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے شوہر سے طلاق کا، خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، طلاق اور خلا کا مطالبہ کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں،
اس حدیث میں عورت بھی شامل ہے اور اسی طریقے سے مرد بھی شامل ہے۔ وہ شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا ہے، جو بیوی سے بلا کسی عذر طلاق کی مانگ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص پر جنت کی خوشبو حرام کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں یہ بھی برائیاں ہیں کہ بیوی اپنے شوہروں کو ستاتی ہے، اپنے شوہروں پر ظلم و زیادتی کرتی ہیں، اپنے شوہروں پر ظلم و زیادتی کرتی ہیں۔ انہیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا سزا تیار کر رکھا ہے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کے اوپر ظلم و زیادتی کرتی ہیں، ان کی عفت و دامنی کی حفاظت نہیں کرتی، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی ہیں، ان کی غربت میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، ان کی پریشانیوں میں مسائل میں ان کا ساتھ نہیں دیتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ الی امرأۃ لا تشکر لزوجها، کہ اللہ رب العزت ایسی عورتوں پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے شوہر کی شکر گزار بنتی نہیں بنتی ہے۔ شوہر غریب ہو یا مالدار، اس کی غربت میں اس کا ساتھ دینا یہ بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے۔ شوہر پریشانی کی حالت میں ہے تو بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت کو دیکھا ہے، وجہ یہی ہے کہ عورتیں زیادہ لان تان کرتی ہیں، وجہ یہی ہے کہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں، ان پر طعنہ کستی ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی غیبتیں کرتی ہیں، ان کے راز کو فاش کرتی ہیں، تو ایسے عورتوں پر فرشتوں کی لعنتیں برستی ہیں۔ اللہ رب العزت روز قیامت رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ایسے عورتوں کو۔ اور اسی طریقے سے اس شوہر کی حور جو کہ جنت میں ہوتی ہے، اس عورت کے حق میں بد دعائیں دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسی بھی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی مطیع فرمانبردار ہوتی ہیں، ہر وقت ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کے مسائل میں ان کا ساتھ دیتی ہیں، ان کی مجبوری کے وقت ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے تعلق سے اللہ رب العزت عرش پر بیٹھا رش کرتا ہے، عرش پر بیٹھ کر اللہ رب العزت رش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی جنت کی سردار بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو اللہ رب العزت آسمان سے سلام بھیجا کرتا تھا۔ یہ کیسی عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت و فرمانبرداری کرتی تھیں، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتی تھی، ان کی نافرمانی نہیں کیا کرتی تھی، ان کی ناشکری نہیں کیا کرتی تھی، ان کی ہر شوہر کی ہر مشکلات میں اس کا ساتھ دیا کرتی تھی، کہ اللہ رب العزت نے انہیں روز قیامت تک کے لیے انہیں آئیڈیل بنا دیا۔ روز قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں آئیڈیل بنا دیا۔ حضرات گرامی، طلاق کے بہت سے نقصانات بھی ہیں، طلاق کے بہت سے نقصانات بھی ہیں کہ طلاق کی وجہ سے خاندان میں فساد برپا ہوتا ہے، طلاق کی وجہ سے خاندان میں تعلقات بگڑتے ہیں، طلاق کی وجہ سے اولاد ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ماں کی حیثیت سے ہو، باپ کی طرف سے ہو یا ماں کی طرف سے ہو۔ اولاد کو باپ سے چھین لیا جاتا ہے، اولاد کو ماں سے چھین لیا جاتا ہے، ایسی اولاد ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے، ذہنی مرض کا شکار ہو جاتی ہے۔ طلاق کی وجہ سے مطلقہ عورت کو ہر طریقے سے متون اور ملعون سمجھا جاتا ہے، چاہے غلطی شوہر کی جانب سے کیوں نہ ہو، چاہے غلطی شوہر کے گھر والوں کی جانب سے کیوں نہ ہو، ہر طریقے سے اس مطلقہ عورت کو متون اور ملعون سمجھا جاتا ہے۔ طلاق کے بعد عورت اپنے والدین کے پاس زندگی گزارتی ہے یا اپنے بھائیوں کے پاس زندگی گزارتی ہے تو پھر بھی وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر والدین نہ ہو تو اس کی زندگی ذلت و رسوائی کی زندگی ہو جاتی ہے، اور والدین نہ ہو تو اس کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اندر
مطلقہ عورت سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے عورتوں کا سہارا بنیے, ایسے عورتوں سے شادی کیجیے, ان کی زندگی بنائیے. اللہ رب العزت تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہے. اللہ رب العزت تمہارا سہارا بنے گا. اگر تم ان عورتوں کا سہارا بنیں گے تو اللہ رب العزت تمہارا سہارا بنے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, خوش و خرم کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو دیندار بنائیے اور اپنے اہل خانہ کو دیندار بنائیے. اپنے اہل خانہ کو دیندار بنائیے. اور اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں خوشگوار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے. اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے ہتھیار سے تمام لوگوں کے دلوں کو جیت لیا. اگر آپ اپنی بیوی کے دل کو جیتنا چاہتے ہو, اخلاق تمہارے لیے بہترین ہتھیار ہے. اچھا سلوک کیجیے, اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا, انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اے لوگوں, مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا اس وجہ سے کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کر جاؤں. اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, ایک مومن کے ایمان کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر اخلاق حسنہ کی صفت نہ ہو. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ما مست یدہ ید امرأۃ فی المسجد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط ولا امرأۃ ولا خادمہ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی اپنے ہاتھ سے نہیں مارا, نہ ہی خادمین کو اپنے ہاتھ سے مارا, نہ ہی اپنی بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مارا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کہا, خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ, کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا, وہی تمام دنیا میں سب سے بہترین شخص ہے. وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, باہر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے, مگر بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ بس سلوکی سے پیش آتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین شخص نہیں ہے, وہی شخص سب سے بہترین ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرو. بیوی سے غلطی ہو جائے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر بیوی کو معاف کر دے, اور اسی طریقے سے شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھ کر اپنے شوہر کو معاف کر دے, اپنے اندر درگزر کی صفت پیدا کرے. اگر ہم ہر غلطی کو نوٹ کرتے جائیں گے, ہر غلطی کو گنتے جائیں گے, یہی مسئلہ طلاق تک لے جاتی ہے, یہی مسئلہ طلاق تک لے جاتی ہے. میاں بیوی کے اندر درار پیدا کرتی ہے, میاں بیوی کے اندر اختلافات پیدا کرتی ہیں. یہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت پیدا کرو. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو محسنین کہا ہے, اور محسنین کے اجر کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحالی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنی ازدواجی زندگی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے کیا حقوق ہے اس کو جان کر اس پر عمل کرے. بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے کیا حقوق ہے اس کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. یہی وجہ ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق کو نہیں جانتی ہے, بیوی شوہر کے حقوق کو نہیں جانتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں میاں بیوی کے مابین دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیے, ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیے. اور اسی طریقے سے خوشگوار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنے گھروں میں دینداری پیدا کیجیے, اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجیے, اپنے اندر درگزر کی صفت پیدا کیجیے. بیوی کی ابھی دونوں مابین الفت و محبت کی جو صفت ہے اس کو اپنائیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو طلاق سے بچنے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت کی زندگی گزارنے, اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کر کے زندگی گزارنے, ایک دوسرے کے حقوق کو جان کر اس حقوق پر عمل کرنے کی ہم تمام کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.